بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح و طلاق کورس کے اندر جو ہے ہم حاضر ہیں۔ چند ایک سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ طلاق کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے رخصت کرنا، جدائی کرنا اور چھوڑ دینا۔ طلاق کے شرعی معنی کیا ہیں؟ مخصوص الفاظ کے ساتھ نکاح کی قید کو توڑنا، مخصوص الفاظ کے ساتھ نکاح کی قید کو توڑ دینا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ شریعت کے نزدیک طلاق دینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے نزدیک طلاق دینا شرعی مجبوری کے تحت اگرچہ جائز ہے، لیکن جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام ہے۔ ہر ممکن اس چیز سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ آگے یہ ہے کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی کسے کہتے ہیں؟ وہ طلاق کہ جس میں عدت کے دوران بغیر نکاح کے رجوع کیا جا سکے اور عدت کے بعد نئے نکاح کے ساتھ جو ہے وہ رجوع کیا جا سکے۔ طلاق بائن کسے کہتے ہیں؟ طلاق بائن وہ طلاق ہے جس میں عورت فوراً نکاح سے باہر ہو جاتی ہے لیکن نئے نکاح سے صلح ہو سکتی ہے۔ طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں؟ طلاق مغلظہ وہ طلاق ہے جس میں عورت فوراً نکاح سے باہر چلی جاتی ہے، پھر نئے نکاح سے صلح بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے شرعی حلالہ کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ طلاق دینا کب جائز ہے، کب ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی وجہ شرعی ہو، شرعی عذر ہو، شرعی مجبوری ہو تو طلاق دینا جائز ہے۔ اگر کوئی شرعی وجہ نہ ہو تو اس صورت میں شریعت میں طلاق دینا منع ہے۔ وقوع کے اعتبار سے طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو طلاق کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے طلاق احسن، دوسری طلاق حسن اور تیسری طلاق بدعت۔ طلاق احسن یہ ہے کہ جس طہر میں وطی نہ کی ہو اس میں ایک طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دینا یہاں تک کہ عدت پوری کر لے۔ جس طہر میں کسی شخص نے جماع نہ کیا ہو اس میں طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دینا یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ طلاق حسن یہ ہے کہ 3 طہروں میں 3 طلاقیں دینا، یعنی ہر طہر کے اندر ایک ایک طلاق دینا اور اس طہر میں انسان نے جماع نہ کیا ہو، وطی نہ کی ہو۔ طلاق بدعت یہ ہے کہ ایک ہی طہر کے اندر 2 اکٹھی طلاقیں دینا یا 3 اکٹھی جو ہے وہ طلاقیں دے دینا۔ آگے سوال یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر طلاق کا جو ہے وہ جائز طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کبھی اشد ضرورت کے تحت طلاق دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر عورت کو پاکی کی حالت میں صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دیں، پھر پورا 1 ماہ سوچ و بچار کریں کہ کیا میں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ صحیح کیا، کیا میں اپنی زوجہ کے بغیر زندگی گزار سکوں گا، کیا میرے فیصلے سے بچوں کا مستقبل محفوظ رہے گا۔ پورا مہینہ سوچنے کے بعد اگر رجوع کا ارادہ ہے تو رجوع کریں، ورنہ دوسری طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دیں۔ ابھی پورا ماہ اسی طرح ہی سوچیں، ہر اینگل سے سوچیں۔ اگر رجوع کا ارادہ ہے تو عدت کے اندر رجوع کر لیں، ورنہ عدت کے بعد عورت بھی آزاد ہے اور تم بھی آزاد، اور کبھی بھی تیسری طلاق نہ دیں۔ شریعت اسلامیہ میں طلاق دینے کا غلط ترین طریقہ کیا ہے؟ طلاق دینے کے لیے ناواقف وکلاء اور اسٹام فروشوں کے پاس جانا یہ ہرگز جو ہے وہ غلط طریقہ ہے۔ طلاق دینے سے پہلے علماء اہل سنت سے اچھے طریقے کے ساتھ مسائل پوچھ لیے جائیں، رہنمائی لے لی جائیں، پھر اس کے بعد اسٹام فروش کے پاس جائیں۔ 3 طلاقیں بیک وقت دینا شرعاً کبیرہ گناہ ہے اور یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی والا عمل کرتا ہے، لیکن اس صورت میں طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے مستقبل کی پریشانی سے بچنے کے لیے ہمیشہ طلاق وقفے سے دیں تاکہ ساری زندگی پچھتاوا نہ رہے، جس طرح کے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی میں نے غصے کے اندر طلاق دی۔ حالت حیض میں طلاق دینا بھی کبیرہ گناہ ہے، مگر اس صورت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔
سوال یہ ہے کہ اگر مرد تنہائی میں عورت کی غیر موجودگی میں طلاق کے الفاظ بولتا ہے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ عورت کو بتائے بغیر بھی اس کی غیر موجودگی میں طلاق دے گا تو یہ طلاق ہو جائے گی۔ اگر مرد عورت کو طلاق کا نوٹس لکھ کر بھیج دیں اور عورت وہ نوٹس وصول نہ کریں تو کیا اس صورت میں طلاق ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عورت طلاق کا نوٹس وصول کرے یا نہ کریں، طلاق جو وہ باہر کیف ہو جاتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر مرد نے طلاق کے ایک ہی نوٹس میں 3 طلاقیں لکھ کر بھیج دی ہیں تو کیا یہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اس کی پوری بات ہم بعد میں آخر میں کسی ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک کے حکم میں ہیں، احناف کے نزدیک 3 طلاقیں دیتا ہے تو 3 بیک وقت نافذ ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی شخص نے پہلے نوٹس پر 1 طلاق لکھی، پھر دوسرے پر دوسری، پھر تیسرے پر تیسری طلاق لکھی تو اب اس صورت میں کتنی طلاقیں ہوئیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی اس نے لکھی ہیں اتنی ہی طلاقیں ہوئی ہیں۔ اگر ہر ایک کے اوپر 1 لکھی ہے تو 1 اور ٹوٹل 3 ہے تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ کیا گورنمنٹ کا یہ قانون شریعت مطہرہ کے مطابق ہے کہ طلاق 3 ماہ بعد مؤثر ہوتی ہے؟ اگرچہ 3 طلاقیں دے دیں، 3 ماہ کے اندر بغیر شرعی حلالہ کے بھی وہ عورت اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے یا ان کی صلح ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قانون شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف ہے۔ جیسے ہی طلاق دیتا ہے کوئی شخص اسی وقت ہی طلاق مؤثر ہو جاتی ہے، وہ اپنا اثر پیدا کرتی ہے، کیونکہ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے۔ جب وہ طلاق دے گا طلاق ہو جائے گی۔ فرق صرف یہ ہے کہ 1 یا 2 طلاق رجعی دینے کی صورت میں 3 ماہ کے اندر وہ صلح ہو سکتی ہے۔ 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں تو 3 ماہ کے اندر صلح ہو سکتی ہے، جبکہ 3 ماہ بعد نئے نکاح سے صلح کر سکتی ہے۔ اور 3 طلاقیں بیک وقت دینے کی صورت میں اسی وقت ہی 3 طلاقیں ہمارے احناف کے نزدیک نافذ ہو جاتی ہیں۔ اب رجوع کی کوئی صورت نہیں سوائے شرعی حلالہ کے، اور 3 ماہ کی مدت صرف عدت کے لیے ہے، رجوع کے لیے نہیں۔ 3 ماہ کی اب 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس کے بعد 3 ماہ کے جو وقت انتظار کرتی ہے یہ صرف اور صرف جو ہے عدت کا جو ہے یہ اس کی مدت ہوتی ہے، رجوع کی نہیں۔ کیا عورت بغیر شرعی عذر کے مرد سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، باب الخلا ہے، کتاب الطلاق ہے، حدیث نمبر 2226 ہے کہ حدیث پاک کے مطابق جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر جنت کی خوشبو وہ حرام ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے۔ یہ طلاق کے چند ایک مسائل جو وہ ہم نے بیان کیے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے طلاق کے سلسلے کے اندر بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، اور جب وہ طلاق دینے کے بعد پھر ان کو ہوش آتی ہے کہ ہم نے تو یہ معاملہ ایسے کیا۔ تو اس وجہ سے یہ شرعی مسائل ہم ضرور بیان کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں، آپ کوئی احادیث بیان کریں، آپ فلاں بیان کریں، فلاں کریں۔ تو بھئی ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ ہم ان کے فوراً بعد انشاءاللہ جو ہے وہ تصوف کورس جو ہے وہ ہم کرائیں گے، جس کے اندر زہد کے حوالے سے، ہر حوالے سے جو احادیث پاک سیاہ ستہ کے اندر موجود ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو بھی لے کر بیان کریں گے۔ لیکن یہ ایک وقت کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ضرورت تھی، جس کے پیش نظر جو ہے ہم نے یہ قدم اٹھایا، اور یہ چند ایک مسائل ہم انتہائی آسان لفظوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق گزرے، کم از کم آپ کو جو ہے وہ کچھ شرعی مسائل کا جو ہے وہ بھی پتہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔